تیز ہوا میرے چہرے کو چھو کر میرے بہتے آنسوؤں کو بھی اڑا کر لے جا رہی تھی، اور اس کے تھپیڑے شاید میرے آنسوؤں کو واپس اسی سمت لے کر اڑے جا رہے تھے جہاں میرا دل اب بھی اٹکا ہوا تھا۔ وجہ آپی کا سراپا اب مکمل غائب ہو چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے آس پاس ہر چہرے میں انہی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہر آنکھ ان کی بھیگی آنکھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے میرے چہرے ہوں گے۔ اتنی آنکھیں، اتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے؟ ٹرین تیزی سے دوڑتی ہوئی میرے چھوٹے سے شہر کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ جینٹل مین، بسم اللہ۔ ابا مجھے لیے کیڈٹ کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ بورڈنگ کیا تھا، پورا ایک شہر ہی تو تھا۔ صرف داخلے والی عمارت ہی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہمارے ہائی اسکول جیسے 3 اسکول آ جائیں۔ بڑی بڑی لمبی اور کشادہ سڑکیں جس کے دونوں اطراف لمبے لمبے درخت اس طرح ایستادہ تھے کہ دھوپ زمین تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہمارے محلے سے بھی بڑے کئی گھاس کے میدان جن میں بیک وقت کئی مالی کام کر رہے تھے۔ سچ پوچھیں تو ایسی جگہ اس دن سے پہلے میں نے صرف ریگل سینما میں چھپ کر دیکھی گئی انگریزی فلموں میں دیکھی تھے۔ بڑی بڑی سی لمبی چمکدار راہداریاں جن کے سنگ مرمر کے فرش پر کوئی اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا تو اسے مایوسی نہ ہوتے۔ بہت سے لوگ فوجی لباس میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ گھاس کے میدانوں سے گزرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک جانب بہت بڑا سا تالاب تھا جس کا نیلا پانی دور ہی سے جگمگا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اسے سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ دور ایک میدان میں بہت سے گھڑ سوار گھوڑے دوڑانے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہاں گھڑ سواری سکھانے کا انتظام بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے ہمیں پرنسپل صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ پرنسپل نے ابا کو بہت مبارکباد دی کہ ان کے بیٹے کو ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ابا کو یقین دلایا کہ یہاں ان کا لاڈلا بیٹا بہت آرام سے اپنے گھر کی طرح ہی رہے گا۔ کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا کہ پرنسپل صاحب کا آرام سے کیا مطلب ہے تو میں اسی وقت وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ لیکن اس وقت تو میں پرنسپل کے عالی شان آفس کی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ پھر ہمیں کالج کی انتظامیہ اور ہماری ہونے والی جماعت کا حصہ بھی دکھایا گیا۔ اسمبلی ہال اور اپنی جماعت دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ کلاس روم کیا تھا، پورا ایک چھوٹا سا سینما ہال ہی تو تھا جس میں کرسیاں بھی سینما کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک بڑا سا سٹیج تھا جس کی دیوار پر بلیک بورڈ اور ٹیچر کے کھڑے ہونے کے لیے لکڑی کا ایک بڑا سا ڈبہ یعنی کہ روسٹرم پڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ پتہ چلا یہاں کھانے والے کمرے کو میس کہتے ہیں۔ کچھ اور بچوں کے والدین بھی ہمارے ساتھ ہی میس کی جانب چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ میس بھی کوئی بڑا سا کمرہ ہوگا جس میں بڑا سا دسترخوان ڈالا ہوا ہوگا جہاں ہم سب گھر کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور شکر ادا کر کے اٹھ جائیں گے۔ لیکن میس میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ بہت سے جلتے ہوئے فانوسوں کی روشنی سے میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے یوں چندھیا سی گئیں کہ پہلے تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد میری بینائی بحال ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میں رنگ و نور کے کسی سمندر میں کھڑا ہوں۔ وہ اتنا عظیم و شان حال تھا کہ اس کی چھت دیکھنے کے لیے مجھے اپنا پورے کا پورا سر آسمان کی جانب اٹھانا پڑتا تھا۔ ہال کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے آخری میز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف باوردی بیرے سفید لباس پہنے اور سر پر سرخ پگڑیاں سجائے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے ادھر ادھر مستعدی سے بھاگے پھر رہے تھے، لیکن چاروں طرف میز کرسیاں ہی لگی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ
ہم کہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ حالانکہ میس کا سفید فرش دھلے پانی کی طرح شفاف تھا، لیکن وہاں دسترخوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہاں میز کرسی پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا۔ مجھے الجھن تو بہت ہوئی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں نے آج تک کبھی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک مرتبہ میں اور امارا ہوٹل کھیل رہے تھے تو امی نے ہم دونوں کو کھڑے ہو کر دانتوں سے روٹی چبانے پر ایک ایک زوردار دھپ بھی جڑ دی تھی کہ اس طرح کھانا رزق کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو سبھی رزق کی پوری نہیں تو کم از کم آدھی توہین تو کر ہی رہے تھے۔ لیکن ان اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھنا مجھے آدھے کھڑے ہونے کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ اوپر سے ایک اور مصیبت میرے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں نے پہلا نوالا توڑا، ایک باوردی بہرا میرے بالکل سر کے قریب آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے مجھ سے پہلے اسے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیتا، پھر مسکرا کر مجھے دیکھنے لگتا۔ میں سمجھا شاید یہ بیچارہ بھی بھوکا ہے اور خود اپنے منہ کچھ مانگنے سے شرماتا، لہٰذا میں نے خود آدھی روٹی توڑ کر اور تھوڑا سا سالن رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن اس نے نہ جانے کیوں گھبرا کر منع کر دیا، حالانکہ میں نے اسے اشارہ بھی کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چپ چاپ یہیں میز کے نیچے بیٹھ کر جلدی سے کھا لے۔ لیکن وہ بیچارہ اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے روٹی واپس پلیٹ میں رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ سر، میں یہاں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لو بھلا، کھانے میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا تھا۔ بہرحال خدا کر کے کھانا ختم ہوا اور میں بھاگ کر ابا کے پاس آ گیا، جو دوسری میز پر والدین والے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے بھی اس شخص کی شکایت کی کہ وہ سارا وقت میرے سر پہ کھڑا رہا اور اس کی وجہ سے میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے باہر کسی ٹھیلے سے کچھ کھانے کو دلوا دیں، کیونکہ میری بھوک ہی نہیں مٹی تھی۔ لیکن ابا کا جواب سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹھیلے نہیں ہوتے، صرف ایک بڑی سی کینٹین ہے کیڈٹس کے لیے جو صرف شام کو کھلتی ہے، اور یہ جو شخص میرے سر پر منکر نکیر کی طرح کھڑا تھا، اس قسم کے لوگ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت میرے سر پر کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہاں ہر کیڈٹ کے لیے ایک ایسا بیرا مخصوص ہے جو کھانے کے وقت کیڈٹ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے وہیں اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ میں شروع سے کسی کے سامنے کچھ بھی کھانے میں بہت شرم محسوس کرتا تھا۔ وہ جو آپی بھی جب کبھی میرے لیے کچھ خاص بناتی تھیں تو میں پہلے ان سے آنکھیں بند کرنے کا کہتا اور پھر جلدی سے کھا لیتا۔ کھانے کے بعد ہم سب کو بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے ہاسٹلز میں لے جایا جائے گا، جہاں ہمیں ہمارے کٹ نمبر اور کٹ بیگ جاری کیے جائیں گے۔ گویا یہاں کا یہ بھی ایک دستور تھا کہ ہر کیڈٹ کا کسی جیل کے قیدی کی طرح ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے جو اگلے 6 سال تک اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کٹ نمبر سے پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ کیا بےہودہ رواج تھا یہ بھی۔ بہرحال کٹ نمبر تو سمجھ میں آ گیا، پر یہ کٹ بیگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے اپنے ہاسٹلز میں موجود تھے۔ مجھے محمد بن قاسم ونگ الاٹ کیا گیا تھا، جہاں میری سب سے پہلی ملاقات ایک جابر طبیعت ہاؤس ماسٹر فہد صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ آنے والے چند اور کیڈٹس کو جھاڑ کر ایک جانب بٹھا دیا اور خود ہمارے والدین کے ساتھ ضروری کارروائی کے لیے اپنے دفتر چلے گئے۔ ہمیں جس لمبے سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، اس میں 12 بستر اس طرح لگے ہوئے تھے کہ ہر بستر کے ساتھ ایک میز اور کرسی بھی لگی ہوئی تھی، اور 12 الماریاں بھی دیوار میں نصب تھیں۔ اس لمبے کمرے کو وہاں ڈومیٹری کہتے تھے۔ ہمیں ہمارے بستر الاٹ کر دیے گئے اور کچھ ہی دیر میں ہماری ڈومیٹری کا خاص خدمتگار یعنی کہ بیٹ مین بھی کچھ ہی دیر میں ہر لڑکے کے لیے ایک بوری میں بہت سا سامان بھر کر لے آیا۔ پتہ چلا کہ اسی بوری کو کٹ بیگ کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہمارے فوجی بڑے جوتے، پی ٹی شوز، ہمارے یونیفارم، بیجز، بیلٹ، پی ٹی اور پریڈ کا لباس،
बनियाने, निकर और जाने क्या क्या अलम गलम बरामद हुआ। पता ये चला कि अभी मजीद लिबास भी मिलेंगे, जिनमें शाम को बाहर जाने का लिबास यानी कि इवनिंग वॉकिंग आउट, और रात को खाने के लिबास यानी कि डिनर आउट और सोने के लिबास भी शामिल है। मेरी तो ये सुनकर ही जान निकल गई थी कि यहाँ सुबह उठने से लेकर रात सोने के वक्त तक तकरीबन 8 लिबास बदलने पड़ते हैं। कॉलेज ना हुआ गोया किसी दर्जे की दुकान हो गई। वहां घर में तो हम बामुश्किल स्कूल की वर्दी ही अम्मी की लाख मिन्नतों के बाद तब्दील करते थे, और वो भी तब अगर जी मानता, वरना अगले दिन स्कूल जाने तक उसी वर्दी को चढ़ाए रखते थे। यहाँ की सबसे बुरी बात ये पता चली कि यहाँ पर अपने सारे जूते खुद ही पॉलिश करना पड़ेंगे। मैंने आज तक कभी खुद अपने जूते पॉलिश नहीं किए थे। घर में तो अम्मी मेरे जूते पॉलिश कर दिया करती थी, या फिर हमारा या बड़े भैया को डांट डपट करके मेरे जूते भी पॉलिश करवा लिया करती थी। मैं अपना सर पकड़े अपने सामने पड़े काले सफेद सफेद जूतों के अंबार को देख रहा था। हमारे बैटमैन, जिसका नाम जुम्मा खान था, उसने हमें ये बात बताकर मजीद डरा दिया कि यहाँ ना सिर्फ अपने बल्कि अपने सीनियर्स के जूते भी पॉलिश करने पड़ते हैं, और ना करने पर ठीक ठाक सजा मिलती है। मेरे जहन में फौरन धमाका हुआ और गुड्डू की कही हुई बात याद आ गई कि यहाँ सजा के तौर पर सिर्फ निक्कर पहनाकर बाहर खड़ा कर देते हैं। मैंने जल्दी से किट बैग में से अपना सफेद निक्कर निकाल कर देखा। खासा ढीला ढाला था। उसमें तो मुझ जैसे 2 मजीद आदि आ सकते थे। ये भी पता चला कि यहाँ हर बच्चे को अपना बिस्तर खुद ही लगाना और उठाना पड़ता। कैसी वाहियात जगह थी ये। घर में तो सुबह उठकर मैं एक लात मारकर अपनी रजाई या कंबल को हवा में उछाल देता था, और फिर अम्मी बेचारी सारा दिन मेरी बिखरी हुई चीजें संभालती ही रह जाती थी। अब शाम ढलने को थी। मेरी बैरक के 11 बच्चे पूरे हो चुके थे, लेकिन एक बिस्तर अभी तक खाली था। बताया गया कि ये हमारे प्रीफेक्ट का बिस्तर है, यानी वो सीनियर और अगली क्लास का बच्चा जो हम सब 11 बच्चों का मॉनिटर इंचार्ज होगा। मैंने दिल में सोचा, लो जी, अब ये एक और नई मुसीबत अभी बाकी है। पता नहीं अब ये कौन सा नमूना होगा। इतने में हाउस मास्टर ने आकर हम सबको हुक्म दिया कि हमारे वालिदैन ने जरूरी कागजात और फॉर्म वगैरह भर दिए हैं और अब उनके जाने का वक्त हो चुका है, लिहाजा हम सब बाहर वाले लॉन में आकर अपने वालिदैन और प्यारों से मिल जाएं, क्योंकि अब उनके जाने का वक्त हो गया। ये सुनते ही मेरा दिल डूब सा गया। सुबह से अब तक मैं इन हंगामों में उलझा ये भूल ही गया था कि अब्बा ने वापस भी जाना होगा। सब बच्चों में खलबली सी मच गई और सबसे पहले मैं बाहर की जानिब दौड़ा। अब्बा हॉस्टल के बाहर घास के टुकड़े पर बिछे लकड़ी के बेंचों में से एक पर बैठे जाने किस सोच में गुम थे। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया तो वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। जाने क्यों उस लम्हे वो मुझे बिल्कुल एक नए अब्बा दिखाई दिए। शायद वो मेरी आंखों का वाहिमा ही हो, पर चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी आंखों में हल्की सी नमी की झलक देखी थी। उन्होंने मुझे मेरे हाथों से थाम कर वहीं बेंच पर अपने साथ ही बिठा लिया। कुछ देर हम बाप बेटा खामोशी से बैठे रहे। फिर अब्बा ने हल्के से खंकार कर अपना गला साफ किया और धीरे से बोले, आदि बेटा, अब मुझे वापस जाना होगा। हालांकि मुझे पहले ही पता था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। आंसू मेरे हल्क में कड़वाहट भरने लगे। अब्बा ने मुझे बहुत सी बातें समझाईं कि अब मुझे इन्हीं लोगों के दरमियान रहना होगा। मैं वहां वाहिद बच्चा था जो हुकूमत के खर्चे पर पढ़ने आया था, वरना बाकी सभी बच्चे अमीर कबीर खानदानों से ताल्लुक रखते थे और वो मेरी तरह उस बोसीदा ट्रेन की बजाय अपनी अपनी शानदार और आलीशान गाड़ियों में वहां आए थे। अब्बा मुझे यही समझाना चाह रहे थे कि मेरी और उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और मुझे यहाँ रहकर अपने आप को इतने महंगे इदारे में पढ़ने का हकदार साबित करना होगा, क्योंकि अगर मैं फ़ेल हो गया तो हुकूमत मुझे वापस घर भिजवा देगी।
وہ سب انگریزی میڈیم اسکولوں کے بچے تھے اور ان میں واحد میں ہی ایسا بچہ تھا جو اردو میڈیم اسکول سے آیا تھا اور شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ شاید ابا وہاں آ کر میری اور دوسرے بچوں کی حیثیت دیکھ کر اداس ہو گئے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا جبکہ وہ سارے بچے بڑے بڑے شہروں سے آئے تھے، بلکہ 2 بچے تو ایسے بھی تھے جنہیں بیرون ملک سے یہاں داخلہ دیا گیا تھا۔ ایسی ہی کتنی باتیں اس روز ابا نے جاتے جاتے مجھے سمجھائیں، لیکن میرا ذہن تو ان کی روانگی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ حتمی طور پر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیض کے کف سے اپنی آنکھیں رگڑ لیں تاکہ ابا کو میرے آنسو نظر نہ آ سکیں۔ ابا نے آخری بار میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر مجھے پیار کیا اور جانے کے لیے پلٹے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ خود ابا بھی مجھ سے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں۔ میں نے آج تک انہیں ایک سخت گیر باپ کے روپ میں دیکھا تھا، جن کے گھر میں گھستے ہی ہم بچے اپنی آواز دھیمی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس روز مجھے پتا چلا کہ ان کے اس سخت خول کے اندر کتنا نرم دل باپ سانس لے رہا ہے۔ ہم بچے اپنے والدین اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جانتے جانتے جان لیتے ہیں، پر افسوس تب تک بہت سا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جاتے جاتے ابا نے ہاسٹل کے نکڑ پر رک کر مجھے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اور جیسے ہی ابا ہاتھ ہلا کر اوجھل ہوئے میں بلک بلک کر رو پڑا۔ ابا کے مڑتے ہی میں بھاگ کر اس موڑ تک گیا جہاں سے ابا اوجھل ہوئے تھے اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابا بوجھل سے قدموں سے واپس جا رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے نہ رونے کا بھرم تو کسی نہ کسی طور جوڑے رکھا، لیکن اب مجھے رونے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے آس پاس دیکھا تو 7ویں جماعت میں داخل ہونے والے سبھی بچے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ ان انگلش میڈیم بچوں کو یوں روتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو کم از کم کسی ایک جگہ تو ہم سب برابر تھے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سوز میں صرف ہم اردو میڈیم بچے ہی روتے ہوں گے۔ رفتہ رفتہ سبھی بچوں کے والدین کسی نہ کسی بہانے وہاں سے چلے گئے اور پیچھے ہم سب بچوں کو کورس میں رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ ہر بچے نے اپنے رونے کے لیے اپنی پسند کی جگہ منتخب کر لی تھی، اور اب کوئی درخت سے لپٹ کر، کوئی بینچ کے اوپر، کوئی بینچ کے نیچے لیٹ کر اپنی اپنی تان میں رو رہے تھے۔ کچھ بے شرم قسم کے بچوں نے تو وہیں سڑک پر لیٹ کر ٹانگیں چلانا شروع کر دی تھی۔ اکیڈمی کے احاطے میں 6 ہاسٹل تھے اور سبھی کے سامنے اس وقت قیامت کا سما تھا۔ تمام ہاسٹل کے بیرے، بیٹ مین اور انتظامیہ جو پہلے ہی اس قسم کے حالات کے لیے تیار رہتے تھے، ان بچوں کو بہلانے کی کوشش کر کے انہیں اندر لے جا رہے تھے۔ میں بھی اپنے بہتے آنسو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور کسی اور کو سامنے نہ پا کر مجھے سے لپٹ گیا اور زور زور سے دھاڑیں مارنے لگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے خود سے علیحدہ کیا اور اسے بتایا کہ میں تو خود متاثرین میں سے ایک ہوں اور ابھی تک تو خود میرا رونا پروگرام ختم نہیں ہوا۔ وہ اسفر تھا۔ بیرک میں میرے بستر کے ساتھ والا بستر اسی کا تھا۔ بہرحال اس وقت ہم دونوں کا درد مشترک تھا، اور اسی درد مشترک نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جو آگے چل کر ہماری لازوال دوستی کی صورت میں نمودار ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رات بھی ہو گئی۔ اب ہمارے سینئرز بھی آ چکے تھے۔ ہر ہاسٹل میں 7ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے سبھی کیڈٹس کے لیے الگ الگ ڈارمیٹریاں موجود تھیں۔
اور 12ویں جماعت کے کیڈٹس کے علاوہ باقی سبھی جماعتوں کی بیرک میں ایک سینئر کیڈٹ بطور پریفیکٹ بھی رہتا تھا۔ مثلاً 7ویں جماعت کے لیے 8ویں جماعت کا کیڈٹ، 8ویں کے لیے 9ویں کا اور 9ویں جماعت کے لیے 10ویں جماعت کا کیڈٹ بطور انچارج رہتا تھا۔ ہمارے انچارج پریفیکٹ کا نام اسرار تھا اور وہ 8ویں جماعت کا کیڈٹ تھا۔ اس نے آتے ہی ہم سب کے سب 11 بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کروا دیا اور سب کے نام پوچھے۔ کچھ دیر خواہ خواہ کا روب ڈالنے کی کوشش کی اور ہمیں اکیڈمی کے رہنما اصول وغیرہ بتائے کہ سینئرز کو سر کہنا ہے اور سب کا حکم ماننا ہے۔ صبح 4:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا اور پریڈ پی ٹی کے لیے میدان کی طرف دوڑ لگانا ہوگی۔ کوئی بچہ لیٹ نہیں ہوگا، نہ ہی سوتا رہے گا ورنہ اسے سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب بچے اکتائے ہوئے سے پریفیکٹ سر کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ بچے ابھی تک سوں سوں کر کے سکڑ رہے تھے۔ اس وقت اگر ہم 11 بچوں کا بس چلتا تو ہم سب مل کر اس پریفیکٹ کے بچے کو ایسا سبق سکھاتے کہ وہ یاد رکھتا۔ اتنی دیر میں رات کے کھانے کی گھنٹی بج گئی اور ہم سب بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے میس کی جانب چلنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس بار میس کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ تمام میس کیڈٹس سے بھرا ہوا تھا اور ہر جانب ڈنر سوٹ میں ملبوس سینئر اور جونیئر کیڈٹس اپنی اپنی کرسیوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ سمیت کچھ بچے جو کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، ان کے پریفیکٹس نے انہیں گھور کر کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا اور ہم ہڑبڑا کر واپس کھڑے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی سب سے سینئر کیڈٹ، جنہیں وہاں SUO یعنی کہ سینئر انڈر آفیسر کہا جاتا ہے، اور جو 12ویں جماعت کے کیڈٹ ہوتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور باقاعدہ کھانے کا اعلان کریں گے، تب ہم کھانا شروع کر سکیں گے۔ آخرکار SUO صاحب تشریف لائے، جن کی کرسی چند اور کرسیوں کے ساتھ ہال کے درمیان میں ایک اونچے سٹیج پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر میز پر پڑا مائک اٹھایا اور زور سے کہا، جینٹلمین، بسم اللہ۔ پتہ نہیں ان جادوئی الفاظ میں ایسا کیا اثر تھا کہ سبھی کیڈٹ فوراً کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔ یہ کھانا میرے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ میز پر چھری، کانٹے، لکڑی کی پتلی ڈنڈیاں، لمبی لمبی نلیاں اور جانے کون کون سے اوزار پڑے ہوئے تھے، اور سبھی کیڈٹس کو انہی اوزاروں کے ساتھ کھانا کھانا تھا۔ باقی کیڈٹس نے تو بڑی سہولت سے اپنے لیے کھانا نکال لیا اور چھری کانٹوں سے کھانے لگے، لیکن مجھے تو ان چیزوں کا استعمال تو دور، انہیں ٹھیک طرح سے پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہاں اپنے گھر میں تو ہم سب زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ میں ابھی ان چھری کانٹوں اور دیگر سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہی سینئر کیڈٹ دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے مائک پر آ کر صرف 2 لفظ کہے، جینٹلمین، الحمدللہ۔ اور یہ سنتے ہی سبھی کیڈٹس اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بیٹھا رہا کیونکہ میں نے تو ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میرے پریفیکٹ نے دوبارہ مجھے گھور کر دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ جینٹلمین کون تھا جس کی پہلے بسم اللہ اور پھر الحمدللہ بھی ہو گئی؟ میں تو ابھی تک بھوکا ہی تھا۔ جینٹلمین کو اگر جانا تھا تو چلا جائے، پر یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹے لے جا رہے تھے؟ میں لاکھ چیخا چلایا کہ میں نے تو ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے دیگر کیڈٹس کی طرح قطار میں کھڑا کر کے دوبارہ ہاسٹل کی جانب ہنکا دیا گیا۔ ایک تو گھر سے اتنی دوری اور پھر بھوکے پیٹ کی یہ مصیبت، غصے اور بے بسی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر پریفیکٹ نے مجھے خوب جھاڑا کہ جب جینٹلمین الحمدللہ کا اعلان ہو گیا تھا تب بھی میں کیوں بیٹھا رہا۔ میں نے غصے میں پریفیکٹ کو دیکھا اور چلایا، جینٹلمین کی ایسی کی تیسی، اگر اس کی الحمدللہ ہو گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو ابھی کھانا کھانا تھا۔ میری بات سن کر پریفیکٹ غصے کے باوجود ہنس پڑا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی انہی جینٹلمینوں میں سے اب ایک ہوں اور میس میں کھانے کے لیے صرف 20 منٹ دیے جاتے ہیں، اور ہم سب جینٹلمین کیڈٹس کو انہی 20 منٹوں میں اپنا کھانا ختم کر کے الحمدللہ سنتے ہی
اٹھ جانا لازم ہے۔ آج تو پہلا دن تھا، اس لیے سینئر کیڈٹ نے رعایت برتی تھی، لیکن آئندہ اگر میں الحمدللہ کے بعد بھی نہ اٹھا تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اس بےہودہ نظام پر لعنت بھیجے۔ یہ ابا مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے تھے؟ ان کی تو کوئی بات بھی سیدھی نہ تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا اپنے آنے والے برے دنوں کو رو رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہی تیز اور منحوس سیٹی کی آواز سنائی دی۔ تمام سینئر کیڈٹس میں کھلبلی سی مچ گئی اور سب باہر کی جانب بھاگے۔ پتا چلا کہ اب سب کیڈٹس اپنے اپنے ہاسٹلز کے باہر جمع ہوں گے اور ان کی رات سونے سے قبل آخری گنتی، جسے وہاں نائٹ فالن کہتے ہیں، وہ کی جائے گی۔ سو بادل ناخواستہ ہم چھوٹے کیڈٹس بھی گرتے پڑتے ہاسٹل کے باہر والی سڑک پر آ کھڑے ہوئے۔ ہر ہاؤس یعنی کہ ہاسٹل کا اپنا ایک سینئر کیڈٹ بھی ہوتا ہے جو جونیئر انڈر آفیسر کہا جاتا ہے۔ وہی سب کی گنتی کرتا تھا۔ سب کیڈٹس کے کٹ نمبر پکارے جاتے اور وہ بآواز بلند اپنی حاضری یس سر کہہ کر لگا دیتے۔ گنتی ختم ہونے کے بعد ہمیں واپس اندر ہاؤس کی جانب دھکیل دیا گیا اور اپنی اپنی بیرکس میں جانے کا حکم نامہ دے دیا گیا۔ ٹھیک رات 10:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی تمام ہاؤس کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ ہماری بیرک میں بھی گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہم سب بچے اپنے اپنے بستروں میں خوف کے مارے سکڑے سمٹے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور اس انجان جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان گزار رہا تھا۔ اس رات مجھے اندھیرے سے جتنا ڈر محسوس ہوا، اتنا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ گھر میں اور بھیا مل کر اندھیرے میں امارا کو ڈرایا کرتے تھے، اور پھر جب امارا ڈر کر خوف سے چیختی تھی تو میں اور بھیا خوب زور زور سے ہنستے تھے۔ لیکن آج یہاں خود میرا دل اس اندھیرے کے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر اچھی طرح کمبل کے اندر چھپا لیا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ جیسے میں اپنے گھر کے بستر پہ ہی موجود تھا، جہاں آس پاس امی ابا وغیرہ بھی میری حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابھی اس کوشش میں مجھے پوری طرح کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میں ہلکی سی سوں سوں کی آواز سے چونک گیا۔ میں نے گھبرا کر سر کمبل سے باہر نکالا تو پتہ چلا کہ اصفر میاں اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی آنسو بہانے میں مصروف ہیں۔ اصفر بستر پر اپنے گھٹنوں کے درمیان سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے پوچھا، کیا ہوا؟ سوتے کیوں نہیں؟ اصفر نے سر اٹھایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری امی کو بلوا دو۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ خود میرا بھی خوف کے مارے برا حال ہے۔ میرے ساتھ والے دوسرے بستر پر فیصل کا بستر تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے بھی آہستہ سے کمبل سے سر باہر نکال دیا۔ اس کے آنسو بھی ٹپکنے کے لیے تیار تھے۔ تیسرے بستر پر سندھی وڈیرے کا بیٹا مجید تھا، پھر موٹا اشتیاق، پھر خالد لمبا، پھر عمر، نثار، الطاف، جن کے بستر ہمارے سامنے والی قطار میں 6 بستروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ سبھی دھیرے دھیرے اٹھ بیٹھے۔ صرف ہمارے پریفیکٹ کے خراٹے اس لمبی بیرک میں گونج رہے تھے۔ باقی سبھی بچے خاموشی سے ایک ہی سر میں ٹسوے بہا رہے تھے۔ ہم سبھی 11 کے 11 بچے اس رات خوف اور ڈر کے ایسے سانجے درد میں بندھے ہوئے تھے جس کی کاٹ ساری زندگی میرے خون کے اندر موجود رہے گی۔ اس لمحے ہم سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھری دنیا میں ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ساری عمر اسی انجانی اور ویران جگہ میں انہی اجنبی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا۔ غالباً یہی وہ پہلی رات تھی جس نے میری شخصیت کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کا ایک حصہ وہ عادی تھا جسے میں اپنے پرانے محلے میں چھوڑ آیا تھا، اور دوسرا حصہ یہ عادی تھا جو دنیا کی نظر میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا کیڈٹ تھا، لیکن جس کے اندر پلتے خوف اور درد کو کبھی کوئی محسوس نہیں کر سکا۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی اندھیری راتوں میں چپ چاپ امی کے پاس جا کر چھپ جاتا تھا اور وہ تھپک تھپک کر مجھے سلا دیتی تھی۔
رات اندھیری، جنگل گھنا ہے، چھوڑ کے مجھ کو نہ جاؤ ماں، شام ڈھلے کیوں گھر سے نکالا، کیا اتنا برا ہوں بتاؤ ماں، سوکھ چکے ہیں سارے آنسو، اب تو چپ کراؤ ماں، ہاں ڈر بہت اندھیرے کا ہے، کیسے تمہیں بتاؤں ماں، کیوں دور کیا ہے خود سے اتنا، گھر لوٹ بھی نہ پاؤں ماں، سب جگ چھوٹا، تم بھی روٹھی، کیسے تمہیں مناؤں ماں۔